आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप जहाँ भी हैं ना, खुश रहें। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल आप देख कर ना, कई दिनों से लोग बेचारे ना घरों से निकल रहे हैं यार। सड़कें ब्लॉक हैं, वहाँ पे आपको लूट खसूट मार कटाई, पुलिस लोग, टीएलबी, जितनी अजीब से जत्था निकल आता है जनाब। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों के कारोबार तबाह करने के लिए, अपने पैसे लेने के लिए। ये मनी मनी मेक हनी बस बनाए ना जी। और वो है कौन? दहशतगर्द, दहशतगर्द बिल्कुल। और मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ ना, बहुत सा टीएलपी के ऊपर बहुत सी बातें हुई, बड़े प्रोग्राम हुए हैं पाकिस्तान में, नहीं भी हुए। आप समझते हैं अभी जो नेशनल मीडिया वो भी खामोश। लेकिन इसकी जो पूरी अभी तक है ना, जो आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, वो एफआईआर किसी ने तक मुकम्मल नहीं उसको सुनाया लोगों को कि कौन कौन सी उनके ऊपर दफात लगी हैं। पीपीसी, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम उन्हें 2015 से 14 से कह रहे हैं, सब अदारों को बता रहे हैं कि ये दहशतगर्द तंजीम है भाई, ये दहशतगर्द है। जब वो जिंदा था लंगड़ा ग्रुप, इनका वालद, उसके अभी बता रहे थे। और जितनी मालूमात हमने बताई थी वो हर हरफ उसका मुकम्मल हुआ है, वही हुआ है जो आपने कहा था, वही हुआ है। और आज भी वही हो रहा है। कितने नहत्ते पुलिस वाले इन्होंने मार दिए यार, जो इनकी सिक्योरिटी के लिए होते हैं। और अफसोस कि जो जो सीधी इसको फायर मारा इसने, वो साद रिजवी ने, जो चरसोला था, चरस पीने वाला भूंगता था। और पीर, मैं नहीं कह रहा, पीर अफजल कादरी कह रहा था गुजरात वाला। अब आप बात समझो, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये फ़र्क पड़ता है कि आप बेगुनाह बेकसूर लोगों को, आप पुलिस वालों को भी, वो भी इंसान है। ये तुमने एक गोया कि तुमने एक इंसान का कत्ल किया, तुमने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अब ये आप अंदाज़ा कर लें। तो अगर मैं ये इस पर मैं पूरा एक अलग से एक प्रोग्राम करूँगा इसके ऊपर, तहरीके लब्बैक के ऊपर, टीएलपी के ऊपर, और ये कब बनी, क्या हुआ, हमें किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, और हमें क्या क्या थ्रेट्स मिली, और किस तरह हमें जानते हैं इनको। डॉलर उन्होंने बनाए जो उनके घर से पकड़े गए, वो आपको आप सब ने देख लिया पुलिस ने क्या कुछ किया, क्या कुछ कहा है, क्या उनकी रिपोर्ट्स हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट्स क्या हैं, और इनके अंदर कितनी। और देखे वो प्यारा, वो बेचारा था प्रांथा कुमार, वो श्रीलंकन, जो जलता हुआ इन्होंने जनाब वो उसकी किस तरह जनाब इन्होंने, और उसकी लाश को घसीटा, और उसे किस तरह आग उस पर जलाई यार इन्होंने, और कोई नहीं चीखा, कोई नहीं बोला। ये लोग कहते थे और रसूल अल्लाह के नाम पे मार दो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कर रहे थे ये। और जब खुद पे बनी, अब वो मैं वीडियो को चला नहीं सकता, वो यहाँ पे आपको पता है कॉपीराइट का मसला होता है, चीहे मार रहा है, पुलिस वालों वापस चले जाओ, तुम्हें तुम्हारी माँ का वास्ता है, तुम्हारे 32 दंदों का वास्ता है, तुहानू दुध का वास्ता है, ना मारो ना मारो। और जो बेगुनाहों को मारते हो, और जो नज़ीर मसीह को, सरगोदा वाले को जो घसीट के मारा, जलाया उसको, वो तुम्हें शर्म नहीं आई? और बड़े दंदनाते फिर रहे थे। और वही जो जड़ा वाले में 2023 में तुम लोगों ने किया, अगस्त के अंदर, यार सोचो कितने घरों को जलाया तुमने, और तुम्हें शर्म नहीं आई? और आ गए ना तुम, शिकंजे में आ गए। तुम समझ रहे थे ये एजेंसियाँ, ये गवर्नमेंट, ये स्टेट शायद बहुत कमज़ोर है। तो भाई स्टेट को कमज़ोर ना समझो, उसने अपना वक्त पे काम करना होता है, और वो कर रहे हैं। वेरी गुड, उन्होंने जो किया, हम कहते हैं जी ठीक है, इंसान मारेगा बहुत बुरा होगा, लेकिन उन्होंने स्टेट बचाई है भाई, रियासत बचाई है, मुल्क बचाया है, लोग बचाए हैं। और मैं फिर एक बड़ी तफसील से आपको बात बताऊंगा कि किन मौके पे क्या मैंने कहा था। ये बाबरी मस्जिद से लेकर मैं सारी वो चीज़ें आपको अगले किसी भी व्लॉग में, मुझे जो ही टाइम मिलेगा ना, मैं आपको बताऊंगा। और जड़ा वाले के ऊपर मैंने क्या कहा था, और क्यों कमज़ोर लोग खड़े किए गए, क्या कुछ किया गया, वो तो एक अलग बात है। लेकिन आज जो कुछ है ना जी, मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब अली, वो एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो होती है पुलिस स्टेशन की, कि इनके ऊपर कौन सी दफात लगाई गई हैं। पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड की कितनी, वो मैं सारी आपको, वही हम आपको पता है, हम बिल्कुल, लोग डरते हैं नहीं दिखा सकते, लेकिन हम दिखा सकते हैं।
ہم ہر بات دکھا سکتے ہیں, ہر پیپر دکھا سکتے ہیں, یہ صرف میرے مالک کا کرم ہے ہم پہ. لوگ نہیں دکھا سکتے. بہت آپ دیکھ لیجئے جا کے پورے سوشل میڈیا پہ, کوئی نہیں دکھا سکتا, ہم دکھا سکتے ہیں. سچ تو ہم دکھائیں گے, جو ہم نے سیکھا یہ ہے, کلام میں سیکھا یہ ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی. لو جی, نمبر ہے اس کا 2392/25. اس FIR کا نمبر ہے, تھانہ سٹی مرید کے, ضلع شیخوپورہ. ای ٹیگ نمبر لیں, جس کو چاہیے وہ بھائی لے سکتا ہے. یہ پولیس نے درج کیا ہے, کوئی ہم نے درج نہیں کی. یہ بات آپ ذہن میں کر لیں. CM/13/10/20255519. کوئی بندہ بھی کمپیوٹر پہ جو جانتے ہیں لوگ کہاں سے یہ نکلتی کیا ہوتا ہے, پرنٹ لے سکتا ہے, پڑھ بھی سکتا ہے. یہ جناب تھانہ کون سا ہے جی؟ یہ تھانہ ہے یہ روانگی بذریعہ اسپیشل رپورٹ, اور یہ 13 اکتوبر جناب 2025, اور ٹائم ہے جی اس کا 8:25 AM. جنہوں نے درج کی ہے, یعنی جس بندے نے درج کروائی ہے یہ FIR, ان کا نام ہے جناب محمد افضل SI, سب انسپیکٹر. پتہ ہے اس کا جی تھانہ PP عمر کوٹ, یعنی جناب یہ موجودہ پتہ تھانہ سٹی مرید کے. اس کا فون نمبر ہے. بھائی میں کہتا ہوں نا یار, کسی کو فون بھی کر لیا کرو, باتیں بڑی بڑی کرتے ہو, باتیں تیفی بٹ کی, اور فون جناب ایک تھانے مرید کے اسٹیشن پہ بھی نہیں کرنا. آپ اس پہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اچھا, 0300-9454-348. دوبارہ نمبر سن لیں, 300-9454-348. یہ ان کا نمبر ہے جناب افضل صاحب کا, جنہوں نے یہ SI SHO تھانہ مرید کے. لو جناب, وہ کیا کہتے ہیں جی, کون کون سی انہوں نے اس پہ PPC لگائی ہے. آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھنی جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھنا چاہتے آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ اس کو بات کو پوری سنیں, پوری FIR کو سنیں کہ کیا بات ہے. کون کون سی لگے؟ بجرم. سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوستان سے لے کر جب انڈیا تھا, پاکستان تھا, جب متحدہ ہندوستان تھا, وہ تو 302 جس کا مطلب ہے قتل تے پہ. پھر 435, پھر 431, پھر 120B, پھر 121A, پھر 143, پھر 144, پھر 145, پھر 147, 148, 149. پھر آگے جی 186, 427, 115, 116, 114, اور 188, 290, 291, 324, 341, 365, 353, 395, 440, 405, 404. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ کر رہے تھے نا یہ مذاکرات, تو یہ بھی اپنے پیسے واپس مانگ رہے تھے جو پولیس نے وہاں ان کے گھروں سے ریکور کیے تھے. سونا, چاندی, ڈالر, اور پاکستانی 17 کروڑ روپیہ ان کے گھر سے. ارے بھائی, غیر ملکی کرنسی, ریال, تمن تو نہیں, وہ تو اس کی تو کوئی اتنی ویلیو نہیں. ڈالر, یہ جناب یہ دوسرے جو ہوتے دینار, یہ جناب ان کے گھر سے برآمد ہوئے. یہ ہے پیر, یہ ہیں پیروں کے حال. اور دیکھ لیں لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیے ہیں. یار دردی لعنت تہاڈے تے یار, تسی کی کیتا ہے, قوم نو کس طرح بیوقوف بنا رہے جی, اور مسلسل بنائی جا رہا ہے یہ پیری مریدی دے نا تے. اگے سن لو جناب, پھر کیا ہوا جی, اس پہ کون کون سی لگی ہیں ابھی رہ گئی ہیں, وہ جو آپ کو سنا رہا ہوں میں. دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997/6, یعنی دہشت گردی کی. دی اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997/7, یعنی 87. اس کے بعد جناب پھر ہے جی پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ 2015 اور آگے /6. پھر ہے جی پنجاب مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس 1960, جو 1960 میں ہوا تھا, آرڈیننس پاس ہوا تھا, وہ بھی جناب انہوں نے جو لگا دیا نا. اس کے بعد چلیں جی, پھر آتا ہے پنجاب آرمز امینڈمنٹس
آرڈیننس 2015 اور جناب یہ ہے جی /13/2 اس میں بریکٹ میں ہے اے. آ گیا جی یہ کہاں پہ واقع ہے جی ظفر آرکیڈ مرید کے بفاصلہ 1 کلومیٹر. لو جناب یہ جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں یہ جو بیلٹ نمبر ہے نا جی ان کا یہ جی محمد سلیم صاحب دستخط ہے ان کے ٹیلی فون نمبر ہے وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں لیکن دوبارہ لکھ لیں یہ سلیم صاحب کا نمبر ہے جن کو چاہیے وہ ان کو فون کر سکتے ہیں 0300-7981-885. یہ جناب ان کی کارستانی دیکھیے کہ کیا کچھ یہ گل کھلا رہے ہیں یہ مذہب کے نام پہ یہ پیری مریدی کے نام پہ اور یا رسول اللہ کے نام پہ اور ادھر وہ جناب جس کے لیے کر رہے ہیں وہ فلسطین کا اور وہ ان کا معاہدہ ہو گیا وہاں امن معاہدہ ہو رہا ہے وزیر اعظم پاکستان وہاں پہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور یہ جناب وہاں لوگوں کو بے گناہ لوگوں پہ جناب پولیس والوں کو گولیاں مار رہے ہیں. یار سوچو یار سوچو یہ مرید کے کا واقعہ ہے بھائی میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دیا ہے. ڈیوٹی آفیسر تھانہ مرید کے تحریر ہے کہ آج مورخہ 13 اکتوبر 2025 بوقت تقریباً 3:45 بجے صبح SI-IP بما شہزاد نواز جٹ SHO تھانہ فیکٹری ایریا جناب یہ SI مختار احمد SI ریاض احمد ASI محمد خالد بھائی یہ ہم بتا رہے ہیں کسی کا نام نہ مس ہو جائے ہماری یہ کوشش کر رہے ہیں یہ ریکارڈ رہے گا پوری دنیا میں پوری دنیا اس کو سن سکتی ہے. بات سمجھ گئے اس لیے ہم پورے نام پڑھ رہے ہیں جناب جناب یہ ASI ریاض احمد ASI محمد خالد ASI محمد سرور ASI محمد ادریس ASI عبد الرحمن ASI اور پھر جناب عابد علی محمد یوسف HC یعنی ہیڈ کانسٹیبل 1130 خالق محمود یہ بھی ہیڈ کانسٹیبل ہیں ان کا 950 عدنان C 1537 سجاد کیسر C 1944 محمد شعیب C کانسٹیبل 1416 پھر سجاد کانسٹیبل C 320 گوہر عباس C کانسٹیبل 1186 کانسٹیبل عامر علی اور ان کا نمبر ہے 1597 C عدنان یا جناب 2445 C مقرب علی 2044 جناب پھر ہے نفری ضلع ہزار RMP ریزرو مسلح ہائے اینٹی رائڈ سامان اینڈ یعنی گیس ٹیئر گیس بسلسلہ لا اینڈ آرڈر ڈیوٹی بامطابق سیکیورٹی پلان مجاہد سیکیورٹی برانچ DPO آفس شیخو پورہ باسواری سرکاری گاڑی نمبر 584 GAA سنگل کیبن ڈالا رنگ سفید جس کا ڈرائیور کانسٹیبل احسان اشرف DVR/2357 ہے اور سرکاری گاڑی APV گورنمنٹ کیا گری یار اور تمہارے لیے بھی ہمراہ تھی جس میں SHO تھانہ فیکٹری ایریا و دیگر ملازمان موجود تھے. پھر کیا ہوتا ہے جناب تو بالمقابل ظفر آرکیڈ وہ جو پلازا کو آرکیڈ بنا ہوا نا جی پلازا ٹائپ ظفر جوٹی روڈ کے اوپر ہی مرید کے جانب گجراں والا اس طرف جا رہے تھے موجود تھا کہ TLP واہ تحریک لبیک پاکستان انہوں نے TLP لکھا ہے تحریک لبیک پاکستان خواجہ سعد رضوی انس رضوی حافظ اور ان کا بابا خادو لنگڑا اس کی بات کر رہا ہوں بھائی کہ مرکزی قیادت کی جانب سے اعلان کردہ لانگ مارچ کے تناظر میں TLP کے 3000 سے 3500 لوگ کافی لوگ تھے 1000 جلوس کی شکل میں سڑک کے دونوں طرف موجود تھے. ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے ارے حملہ کرنا ایسا نہ پہلے ہی کو رینڈو رہے ہیں ڈنڈے لے آگے ڈنڈے سوٹے پتھر پٹرول بم اور اینٹوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے. کچھ افراد کے پاس تھیلے تھے اور بہت سے افراد کے پاس اسلحہ آتشی بھی تھا. پورا سامان ہونا گول کیا چھٹنی کوئی شے نہیں. لو جی پھر کیا ہوا اس جلوس میں ایک ٹرالا بھی تھا جس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے یعنی کہ ایک سے زیادہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے
اور اسٹیج پر جناب سعد رضوی، حافظ سعد رضوی، ولد خادم حسین رضوی، لنگڑا گروپ، مرکزی امیر TLP تحریک لبیک پاکستان. بھی آپ کو لکھنا چاہیے تھا تحریک لبیک پاکستان، آپ نے TLP لکھا ہے، تحریک لبیک پاکستان. مائک میں تقریر کر رہا تھا، جس کی تقریر کے دوران ان کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کے ہمراہ سٹیج پر ان کا بھائی انس رضوی، علامہ فاروق الحسن رکن مجلس شورا، مولانا سجاد سیفی رکن مجلس شورا، مفتی وزیر علی رکن مجلس شورا، جناب مولانا سرور سیفی امیر جنوبی پنجاب اور دیگر مقامی قیادت TLP تحریک لبیک پاکستان بشمول ڈاکٹر شاہد گجر سابقہ ضلعی امیر تحریک لبیک شیخوپورہ، انجینئر خلیل احمد سابقہ ضلعی امیر تحریک لبیک شیخوپورہ، شیخ جواد احمد میڈیا ایکٹیوسٹ. انہوں نے بھی بڑا کام ہے جی، پا دیو فٹافٹ پا دیو. ویکھو پولیس ساڑھے نال کی ظلم پی کر دی، تو جو انہوں نے پولیس نال کیتا تمہیں میرا کیمرہ مین دکھائے گا، تمہیں میرے پیچھے نظر آن گیا سارا کچھ بھی کی انہوں نے کیتا. میڈیا ایکٹیوسٹ شیخوپورہ بلال احمد رضوی سابقہ ناظم اعلیٰ شیخوپورہ، محمد اسلم ڈوگر سکنہ وارن گاؤں شیخوپورہ اور حاجی محمد صدیق امیر لاہور ڈویژن، عباس گجر ٹکٹ ہولڈر. وہ ٹکٹ ہولڈر نے بھج کے آنا ہوں نا، انہوں نے بڑا چاند ہے. ٹکٹ ہولڈر جناب MPA لاہور تے حسن رضا نقشبندی سابقہ ٹکٹ ہولڈر لاہور، نعمان خالد امیر MNA امیدوار MNA، حلقہ 113 طاہر کشمیری رفاقت علی مغل ساکن مورنا والا یا مورا والا، اور عثمان بنارس ولد بنارس خان بھی موجود ہیں. یہ تمام افراد بذریعہ لاؤڈ سپیکر لوگوں کو اپنی جانب کیا کر رہے ہیں، متوجہ کر کے اشتعال دلا رہے ہیں کہ آجو مار دیو، اور جنہوں نے چھڑنے کوئی شے نہیں، متوجہ کر کے اشتعال دلا رہے تھے. اور TLP کے تحریک لبیک پاکستان کے سرگرم رکن شرکا اور حامی TLP جماعت حکومت اور اس کی پالیسیوں پر تنقید کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر حکومت نے اپنے فیصلوں اور پالیسیوں پر نظر ثانی نہ کی تو ملک گیر کیا کریں گے، ہڑتال و احتجاج جاری رہے گا، اور نہ باز آنے کی صورت میں ملک کی اینڈ سے اینڈ بجا دیں گے، پورے ملک کی، جو ابھی تک وہ بجا رہے ہیں. ویسے ابھی تک یہ دیکھنا GT روڈ کا کیا حال ہوا ہے، لوگ کس طرح پھنسے ہوئے ہیں، لاہور نہیں کھل رہا، کراچی تک لوگ خوف زدہ ہیں، سارے پورے پاکستان میں حالت ہوئی ہے. پھر کیا ہوا جناب، اینٹ سیٹ بجا دیں گے اور حکومتی دفاتر اور ایوانوں کا گھراؤ کریں گے. اس مجمع نے خلاف قانون شاہراہ عام کو بلاک کر دیا، جس کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی اور سڑک دونوں طرف بلاک ہو گئی. سعد رضوی اور دیگران حکومت وقت پولیس اور ضلعی انتظامیہ اور ریاستی اداروں کو گالیاں دے رہے تھے. وہ آج سیکھا جی تیری بھن دی اکھ پیو کو سیکھیا نے، اور انہوں نے کیا بھابیاں نو اور سوراں دی اذان ہو رہی ہے، وہ بادشاہی مسجد چ بیٹھ کے سن لو، میں نہیں کہہ رہا، سن لو. پھر کیا ہوا جناب، کیا کر رہے تھے کہ جناب گالیاں دے رہے تھے اور نعرے للکار رہے تھے، نعرے نہیں للکار رہے تھے کہ ہم حکومت مخالف تحریک چلائیں گے اور سرکاری و پرائیویٹ املاک کی توڑ پھوڑ کریں گے. اور بہت سے شرپسند مسلح افراد اپنے اپنے ڈنڈوں، سوٹوں اور پتھروں سے توڑ پھوڑ بھی کر رہے تھے. جب اس نے یہ کہا، سعد رضوی اور انس رضوی سٹیج سے اعلان کر رہے تھے اگر پولیس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو مرنے اور مارنے سے بھی گریز نہیں کریں گے. انہیں اپنے ڈالراں دا فکر سی نا، اور بھی آن گئے ہیں 17 کروڑ پھڑے گئے نا، تو کوئی 34 کروڑ مانگتے ہونے، اور مارنے مرنے سے بھی گریز نہ کریں گے. اور اس بات وہ شرکا جلوس اور واب الناس کو ترغیب اشتعال دلا رہے تھے کہ آپ بھی حکومت کے خلاف نکلو. اس دوران مجمع میں سے کئی لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی. انہی لوگوں میں سے ڈھا 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 دیا باتاں شروع ہو گئی. مجمع ہوئے سعد رضوی دا تو ڈھا ڈھا نہ ہوئے، یہ کتوں دا قانون ہے، جس کی وجہ سے مجمع مزید مشتعل ہو گیا. میں نے اور دیگر SHO صاحبان نے شرکا کو بذریعہ میگا فون
منتشر ہونے اور پرامن رہنے کا کہا۔ انہوں نے کیا کہا؟ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ بیچارے اعلان کرتے رہے نے میگا فون تے کہ یار ٹر جاؤ، ادھر ادھر ہو جاؤ بھائی، بھج جاؤ، چھٹی کر لو، تہاڈے تے بھڑا وقت آ سکتا۔ انہوں نے ٹس تو مس نہیں ہوئے۔ جلوس کے شرپسند لوگوں نے پولیس پر ڈنڈوں اور سوٹوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا۔ یہ تو آپ سب نے دیکھا ہی ہے، کتنی ویڈیو ہیں کہ کس طرح وہ پولیس کی گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے۔ میرا کیمرہ مین بھی آپ کو دکھائے گا، جس سے سرکاری گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور اینٹی رائٹ جو ہیں سامان کی شیلڈز اور ہیلمٹ ٹوٹ گئے۔ پھر کیا ہوا سر؟ اسی دوران مجمع میں سے کافی لوگوں نے وہاں پر کھڑی سرکاری پرائیویٹ گاڑیوں کو توڑ دیا اور بعد ازاں آگ لگا دی۔ میرے پاس کافی ویڈیو آئی، آگ لگی لاہور میں بھی، اور وہ کوڑے والی گاڑیوں کو بھی انہوں نے آگ لگا دی۔ یار اندازہ کرو، LWC جو ہے لاہور، جو وہ لاہور MC جو لاہور مینجمنٹ کارپوریشن ہے نا جی، وہ وہاں ان کے رکشوں کو، گاڑیوں کو انہوں نے آگ لگا دی، وہاں بھی اور وہاں بھی۔ یہ دیکھیے پھر کیا تھا جناب، اور آگ لگا دی اور ہماری طرف پیش قدمی شروع کر دی، یعنی پولیس والوں کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور مزاحمت مجرمانہ پر اتر آئے، اور پولیس پر کیا کیا انہوں نے؟ جتھا کی صورت میں دعویٰ بول دیا۔ پولیس پارٹی پر پتھراؤ، انہوں نے پتھراؤ کرنے لگے اور نعرے لگانے لگے کہ پولیس کسی صورت میں بچ کر نہ جائے۔ اسی دوران شرکا میں سے 60-70 کیا جی اشخاص جن کی عمریں 20 سے 45 سال کے درمیان تھیں، انہوں نے شلوار قمیض اور ٹراؤزر شرٹس پہنی ہوئی تھی اور اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے، سوٹے، پٹرول بم اور پتھر پکڑے ہوئے تھے۔ واہ بھائی، یہ انہوں نے تربیت کی ہے اپنے لوگوں کی، یہ اسلام سکھایا انہوں نے۔ چلیے اس کو سخت نہ میرے الفاظ کو سمجھے، میں اب سچ کہہ رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا جی؟ اور کچھ مسلح اسلحہ آتشیں بھی تھے، یعنی مسلح اسلحہ آتشیں بھی تھے۔ SHO 7 تھانہ فیکٹری ایریا IP شہزاد نواز جٹ کو APV گاڑی سے زبردستی کیا کیا انہوں نے؟ باہر نکالا، زبردستی SHO نو جناب شہزاد نواز جٹ صاحب نو، اور ایک اور بیک وقت حملہ آور ہو کر اسی سنا میں سٹیج پر موجود سعد رضوی اپنے قریب پڑا ہوا پسٹل اٹھا کر SHO فیکٹری ایریا جان سے مارنے کی نیت سے سیدھی فائرنگ کی۔ اور سعد رضوی نے، اور چرسئی نے، چرسولے نے، وہ پیر افضل قادری نے کیا سی گجرات والے نے کہا چرسولہ ہی خادم رضوی اور لنگڑیا کی کرن ڈے ہیں میرا حق کے صدر بنن دا۔ یہ وہ بندہ جی نٹھا ماریا جی انہوں SHO تھانہ فیکٹری ایریا بیچارہ نواز، وہ جڑے نا جی جٹ صاحب، انہوں نے شہزاد نواز جٹ صاحب نے جناب ٹھوک دیتی ہے سعد رضوی نے۔ لو جی، جس سے SHO کو پیٹ میں فائر لگے اور وہ زخمی ہو کر گر گئے، جن کو فوری طور پر ریسکیو کرنے کی کوشش کی تو مسلح جتھا نے دوبارہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے دیگر متعدد پولیس ملازمین بھی زخمی ہوئے۔ اسی دوران انس رضوی بھی اپنی رائفل سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں پولیس افسران کو فائر لگے اور وہ زخمی ہوئے۔ حملہ آوروں کو پکڑنے کی کوشش کی جو بچنے میں کامیاب ہو گئے، دونوں برائی بچ گئے۔ پھر اتوں لوگوں کی شیلڈ بنا کے نا نکل گیا کسی طریقے سے، چلو پھڑے جان گے۔ اسی سنا میں انہوں نے چکمہ دے کر دیگر پولیس افسران ملازمان کو گھیر لیا تو کیا کیا؟ ان پر ڈنڈوں، سوٹوں، پتھروں اور مکوں سے تشدد کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مزید پولیس افسران ملازمان زخمی ہو گئے۔ ان سب کو بچانے کے لیے میرے سمیت دیگر نفری اور ضرب کانسٹیبلان آگے بڑھے تو انہوں نے ہم پر بھی حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور متعدد پولیس افسران کی وردیاں پھاڑ دیں اور اینٹی رائٹ سامان چھین لیا اور کچھ سامان توڑ پھوڑ بھی دیا۔ اسی سنا میں TLP تحریک لبیک پاکستان کے پرتشدد افراد نے متعدد گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پولیس ملازمین نے زخمی SHO 7 تھانہ فیکٹری ایریا اور دیگر ران کو فوری طور پر بڑی مشکل سے گلیوں کی طرف سے بسلسلہ علاج معالجے کے لیے THQ یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال مرید کے پہنچایا، جہاں پر IP شہزاد نواز جٹ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ لیں جناب، بیچارہ شہید ہو گیا۔
वतन दे लई, पंजाब दे लई, हैं पुलिस दे लई, जबकि दीगर पुलिस मुलाजमान ताहाल ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा भी कई पुलिस मुलाजमान TLP वालों को फायरिंग से ज़ख्मी हुए और जिनकी तफसील बाद में सामने आने पर बतलाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है। पुरतशद्दद मजमा के अफराद को मैं और दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमान सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं। वेरी गुड। पुरतशद्दद मुजाहिरीन चंद ज़ख्मी पुलिस मुलाजमीन को अगवा करके मजमा की तरफ लेकर और यरगमाल बना लिया। पुलिस की रिजर्व ने बाद अजान ज़ख्मी एहलकारों को बड़ी मुश्किल से बाजियाब करवाया, जबकि 2 पुलिस एहलकार आमिर अली 1597 सी, अदनान 2445 सी ताहाल लापता हैं। SI बमा हमारियाँ ने बड़ी मुश्किल 4 अफराद को मौका से गिरफ़्तार किया, जिनके नाम व पता दरियाफ़त करने पर ये हैं। कौन है जी वो? नंबर 1 शाहिद अली वल्द लियाकत अली, कौम जट, सकना जफ़रवाल। नंबर 2 रिजवान वल्द मनीर, कौम मलक, सकना कामों की। जैन वल्द अब्बास, कौम खोखर, सकना जसलानी मोड़ ननकाना। और 4 है जी चौथे नंबर पर मुदस्सर वल्द नवार, सकना मुजफ्फरगढ़ मालूम हुए, जिनकी तलाशी बिलतरतीब बजरिया खुद और SI मुख्तार अहमद, रियाज अहमद, ASI मोहम्मद खालिद अमल में लाने पर तमाम मुल्ज़मान के कब्ज़ा से एक एक पिस्टल 30 बोर यानी 30 बोर बिला नंबरी जनाब 12, 14, 19, 9 और 11 गोलियां यानी कि जिन्होंने कहना 14, 12 कने 19 कहते हैं ना जनाब बोर जड़ा होंदा है, बिल तरतीब बरामद हुई, जिनको बजरिया फर्द बतौर वजह सबूत कब्ज़ा पुलिस में लिया गया। TLP उन्होंने TLP लिखा है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। तंजीम के कारकुनों के इस फेल की वजह से वामल नास में खौफ व रास फैल गया और करीबी आबादियों के लोग भी अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए और इसी वजह से इनका रोज़मर्रा का कारोबार भी मुतासिर हुआ, क्योंकि पुरतशद्दद मज़ारे और हंगामा राई तकरीबन 5 से 6 घंटे तक जारी रही। TLP यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुश्तिल और पुरतशद्दद हजूम ने SHO साहब फैक्ट्री एरिया को शहीद करके और दीगर पुलिस अफसरान और मुलाजमीन को ज़ख्मी करके अपने कारकुनान को दफ़ा 144 ज़वाद फे की पाबंदी के बावजूद हुकूमत और पुलिस के ख़िलाफ़ मजमा ख़िलाफ़ कानून तश्कील देकर नक्स अमन पैदा करके मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश, मुजरमाना के मज़ामत मुजरमाना करके GT रोड ब्लॉक करके इलाका में खौफ व हरास फैलाकर और मज़हब का नाम इस्तेमाल कर। यही तो हम कहते हैं भाई कि मज़हब के नाम पर क्या खेल हो रहा है। 295 सी के नाम पर क्या खेल हो रहा है। तो 10 साल से कह रहे हैं, 15 साल से भाई, आज भी कह रहे हैं कि खुदा का खौफ खाओ यार, क्या तुम कर रहे हो, कैसे कवानीन बना बैठे हो। इसको असम्बली में ले कोई तो बोले यार असम्बली में कि ये सब गलत हो गया, ये गलत था, गलत हुआ है। तो लोगों को मरवाने का एक प्लान था जो जारी है, आज तक जारी, और तकसीम हो रहा सी। और मज़हब का नाम इस्तेमाल करते हुए अपनी तंजीम के मकासद को तक़वियत देकर पुलिस मुलाजमान पर जान से मार देने की नीयत से हमला और तशद्दुद करके सरकारी व प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुँचाकर और आग लगाकर क्या किया, और एंटी राइड गैसेज और टीयर गैस शेल असला के ज़ोर पर छीन कर हंगामा राई पुरतशद्दुद मुजाहरे करके कांस्टेबलान को गवाह करके यरगमाल बनाकर क्या किया, सरकार में मज़ामत करके और पुलिस मुलाजमान को ज़ख्मी करके लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल करके और इलाका में दहशत गर्दी फैलाकर अर्तकाबे जुर्म। ये जो सारे जुर्म मैंने पढ़ दिए हैं, तो पहले भी पढ़ दिए हैं, यहाँ लंबे चौड़े लिखे हैं PPC वही जिन्होंने लगाए जनाब, कोई 30 से 31-32 हैं PPC जो इन पर दफ़ात लगाई गई। अच्छा जी, आपको ये सब मैंने बता दिया है। ये वो FIR है जो इनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई है, इनके लोगों के ख़िलाफ़, और अभी तक भी GT रोड जो है वो क्लियर नहीं है। बेचारे लोग बड़े परेशान हैं, खौफ व हरास में हैं। और जनाब ये सारा कुछ मैंने बता दिया ना,
یہ گاڑی بھی جناب جلی اور ایک ایس ایچ او صاحب بھی بیچارے، اور یہ محمد سلیم طاہر صاحب ہیں جنہوں نے 13 اکتوبر 2025 کو جو جناب یہ درج کی. تو میری آپ سے یہ استدعا ہے یار کہ ٹی ایل پی پر کیا اب کرنا ہے یہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہے، لیکن ہماری یہ آواز ہے، یعنی تحریک لبیک پاکستان نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے. اگر ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، ان کا استعمال ختم ہو گیا ہے، تو لہذا اسے مزید اب کوئی رعایت نہ دی جائے اور نہ ہی ان کو پیسے واپس کیے جائیں، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے. اگر آپ نے کوئی بھی مزید معاہدہ کیا تو پھر آپ وہ فیض آباد بھی یاد رکھیں، ساری چیزیں یاد رکھیں، اور پھر یہ ساری ریپیٹ ہوتی رہیں گی. دیکھتے رہیے DGA BKK 2020 اور پرویز روشن کو دیجیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.